بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اعتقادات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیشوائی اور رہبری کا حق صرف اور صرف امام معصوم یا اسے جسے امام معصوم کی طرف سے اجازت ہو حاصل ہے۔ لیکن جن شرائط اور حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر ملک، قوم اور مکتب اہل بیت کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا شرعی اور عقلی دونوں اعتبار سے واجب اور لازم ہے۔ اور اس کی مثال بڑی سطح پر ایک نمائندے کا انتخاب ہے جو ہمارے حق و حقوق کے لیے جد و جہد کرے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک شخص جسے انسان نمائندگی اور مینجمنٹ کے لیے انتخاب کرتا ہے اس کی کچھ خاص شرط و شرائط ہیں جسے امام علی علیہ السلام اپنے ایک خط میں مالک اشتر کے نام بیان فرماتے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو اللہ، اس کے رسول اور امام کی نسبت خیر خواہ ہو۔ نمبر 2، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو اسلام میں آگے ہو۔ نمبر 3، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کی نسبت سوء ظن نہ رکھتا ہو۔ نمبر 4، ایسے شخص کا انتخاب کرو جس کی نسل صالح اور پاکیزہ ہو۔ نمبر 5، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو صبر اور استقامت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ نمبر 6، ایسے شخص کا انتخاب کرو جس کا دل دوسروں سے زیادہ پاک ہو۔ نمبر 7، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو درخشان اور روشن ماضی کا مالک ہو۔ نمبر 8، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو ان کاموں میں مدد نہ کرتا ہوں جہاں اللہ کا حکم پامال ہو۔ نمبر 9، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو گناہ کاروں اور دین کی حرمت پامال کرنے والوں کا دوست نہ ہو۔ اور نمبر 10، ایسے شخص کا انتخاب کرو جو فہم، ادراک اور سمجھ بوجھ کے حوالے سے دوسروں سے بہتر ہو۔ البتہ ووٹنگ کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی آپ کے تمام مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، اور یہ کام صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت میں ہی ممکن ہے، جس کے لیے تیاری کرنا ہماری اور ہمارے نمائندوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور آخر میں آپ تمام مومنین کو دعوت دیتا ہوں کہ کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔